أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس فتنے سے بچو جو تمہیں صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ اس میں مظلوم بھی رگڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیوی نے پوچھا: انہلک وفینا صالحون، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا اور ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ فرمایا: نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک ایک دانہ چننا تو پھر وہ ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ سب کو لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، اور بعد میں ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر جو نیک تھا اس کو نیکی کا فائدہ ملے گا، لیکن تباہی سب پر آتی۔ آپ دیکھتے نہیں، استاد جاتا ہے کلاس میں تو بچے شور کر رہے ہیں، سب کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی ہوگا جو شور نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اوور آل تو سب کر ہی رہے تھے نا، سزا سب کو مل جاتی۔ ہم نے اجتماعی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے اجتماعی سزا ملی ہے، اور یہ سزا چھوٹی سزا ہے تاکہ ہم باز آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں پکڑیں گے تاکہ باز آ جائیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے۔ ایک بچہ کبھی اسکول کا کام ہوم ورک نہیں کرتا اور اس کو ٹیچر کچھ نہیں کہتا، اور ایک بچہ ہمیشہ ہوم ورک کر کے آتا ہے اور آج نہیں کیا تو استاد نے کھڑا کر دیا، کس کے ساتھ استاد کی خیر خواہی ہے؟ جس کو پوچھتا ہی نہیں اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں اور میری تدبیر بہت مضبوط ہوتی ہے، پھر میں اچانک پکڑتا ہوں۔ جس کو اللہ ڈھیل دے دے اس کو اچانک پکڑتا ہے، اور جس کو چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے ساتھ یاد دلاتا رہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہوتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہم کوئی ایک عذاب میں مبتلا نہیں ہیں۔ ایک عذاب وائرس کا جس کا بہت شور ہے تو ہمیں وہ یاد ہے، اس کی وجہ سے کاروبار بند ہیں، یہ ایک الگ عذاب ہے۔ بھوک کا عذاب، اس کی وجہ سے خوف و ہراس ہے تو یہ ایک الگ عذاب ہے، خوف کا عذاب۔ بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یعنی جو سٹوروں میں پڑا ہے اس تک پہنچنے میں خوف و ہراس ہے، دکانیں بند ہیں، اور پیچھے سے جو آنا تھا وہ وہیں پہ تباہ ہو رہا ہے۔ یہ دن روٹین میں بارشوں کے دن نہیں ہوتے، لیکن مسلسل بارشیں ہیں، تو یہ بہت زیادہ عذاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، خوف ہے نا، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے، فیکٹریوں کی فیکٹریاں بند پڑی ہیں، وَالْأَنفُسِ، جانیں کم کر کے، سینکڑوں کے حساب سے لوگ مر رہے ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، پھل کم کر کے، پھل تو پکنا ہے اپنے وقت پر، وہ وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے، اور جو کھانا چاہتا ہے اس تک پہنچ نہیں رہا، اور جو کھانا چاہتا ہے اس کی اپنی آمدنی کم ہو گئی ہے، وہ کھا نہیں سک رہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت کار فرمائے کیا باز آ جائے۔ یہ چھوٹا جھٹکا ہے یاد دلانے کے لیے۔ اجتماعی گناہ کیے ہم نے، امت مسلمہ پر مصیبتیں آئیں، ان کو اس طرح بند کیا گیا، ان کو اسی طرح کاٹا گیا جس طرح آج سب کٹ رہے ہیں، اس طرح ان پر بھوک کے دن گزرے جس طرح آج گزر رہے ہیں۔
کشمیریوں کی زعفران کی فصل ضائع ہوئی، ان کے سیبوں کی فصل ضائع ہوئی، ان کے سامان دکانوں کے اندر خراب ہو گئے۔ وہی کیفیت آج پوری دنیا میں ہم پر ہو رہی ہے۔ دکانوں میں مال ضائع ہو رہے ہیں، دکانیں بند پڑی، اسی کیفیت کے ساتھ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ جس طرح ان پر خوف کے سائے تھے، ایسے ہی ساری کائنات پر خوف کے سائے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اور تو اور پاکستان کی جماعتیں بھی ایک آواز نہیں نکال سکی۔ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے ایک جلسہ پورے ملک میں، جلسہ کچھ نہیں، نہ گولی چلائی، نہ ان کے ساتھ تعاون کیا، نہ ان کو کوئی تنخواہ بھیجی، نہ ان کو کوئی پیسہ بھیجا، نہ کوئی خوراک بھیجی، نہ کوئی تسلی دی، ایک بیان کے ساتھ بھی نہیں، ایک جلسے کے ساتھ بھی نہیں۔ تو یہ اجتماعی گناہ کیے، آج اس کا اجتماعی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جن لوگوں نے آواز بلند کی ان کو بھی پڑ رہا ہے، جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا ان کو بھی پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا، مظلوم بھی رگڑے جائیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کرو، یہ اذانے وذانے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اذان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ کرام نے، فقہاء نے یہ کام نہیں کیا۔ ایسی مصیبتوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی حَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، فوراً نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسے گلی میں کھیلتے بچے کو کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی اس کو تھپڑ مار دے تو کدھر جاتا ہے؟ بھاگتا ہوا، اماں مجھے فلاں نے مارا۔ اللہ اکبر، ہمارا تو سہارا ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم تو بھاگ کر اسی کو شکایت کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر آ جاتی، شہادتیں ہو گئیں، یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں نے حملہ کر دیا، فوراً وضو کرتے مسئلے پر آ جاتے، اپنے رب کو بتاتے، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم کرنا چاہیے جتنا بچے کا بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو، گھر میں نمک ختم ہو جائے تو رب سے مانگو، رب سے مانگو، ہر چیز رب سے مانگو۔ تکلیف آئی ہے، جھک جاؤ اس کے سامنے، اس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرو، آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں جو گناہوں کے ڈھیر ہیں ان کو ختم کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اپنے گناہوں کو معاف کرو۔ یہ تکلیف، یہ وائرس کسی وقت کسی کو بھی لگ سکتا ہے، تو ہمیں موت سے ڈرنا نہیں، موت کی تیاری کرنی ہے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، اور تعاون میں، مارکے میں، اور جو کوئی دشمن کسی سے کہے مجھے پیسے دے ورنہ گولی مارتا ہوں، ان تینوں باتوں میں ایک بات مشترک ہے کہ موت نظر آتی ہے مگر وہ موت سے ڈرتا نہیں۔ فرمایا تینوں شہید ہیں۔ تعاون میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا، روڈوں پہ لوگ پڑے ہوتے ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا وہاں سے مت بھاگو، اب نہیں بھاگا، موت سے نہیں بھاگا، فرمایا اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طرح مارکے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ شہید ہو گیا، وہ کٹ گیا، وہ گر گیا، میری بھی باری آ سکتی ہے، بھاگتا نہیں، فرمایا اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جائے۔ اور اگر کوئی کسی سے پیسہ مانگے، موبائل نکال دے ورنہ قتل کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ارائیت لو ان احدا اراد اخذ مالی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی میرا مال چھیننا چاہے تو کیا کروں؟ فرمایا مت دو اس کو۔ کہا اگر وہ میرے سے لڑائی کرے تو فرمایا تو بھی کر، اگر وہ مجھے قتل کر دے فرمایا فانت شہید، مزاحمت کی ہے شہید ہوگا۔ کیوں؟ پیسے موبائل دے کر جان چھڑوا سکتا تھا نا، جائز ہے، پیسے موبائل دے کر جان چھڑوا لینا جائز ہے،
کوئی شک نہیں، لیکن اگر مزاحمت کرتا ہے فرمایا وہ شہادت کا درجہ ہے۔ ان تینوں واقعات میں فرمایا من قتل دون نفسہ فہو شہید، جو مال کے بدلے، جو جان کے بدلے، جو عزت بچاتا ہوا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، اور تعاون والا بھی شہید ہے، اور مارکے والا بھی شہید ہے۔ ان تینوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ موت کو دیکھتا ہے اور بھاگتا نہیں، موت کو دیکھتا ہے اور بھاگتا نہیں۔ تو ہم تو موت سے بھاگ سکتے بھی نہیں، تو ڈرنا کس چیز کا؟ باریاں لگی ہوئی ہیں، وقت مقرر ہے، ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کو چینج نہیں ہونا۔ فلم پہلے سے تیار ہے، تیرے علم میں نہیں ہے، اس لیے تقدیر پر ایمان مضبوط کرو، رب ذوالجلال پر ایمان مضبوط کرو۔ موت سے نہیں ڈرنا، خوف سے انسان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اور جس کی قوت مدافعت کمزور ہو وہ وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے خوف و ہراس اور ڈر ہر وقت یہ نہیں، احتیاط کرو، جو حکومت بتاتی ہے وہ کرو۔ اگر وہ کہے نماز گھر میں پڑھ تو گھر میں پڑھ لو، مجبوری ہے، مجبوری کے فیصلے ہیں۔ اگر ایک سادہ بارش کی وجہ سے گھر پڑھ لیتے ہو، موت نہیں آتی بارش میں آتے ہوئے، تو اگر حکومت کہتی ہے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ جو احتیاطیں بتائی جاتی ہیں وہ کرو، مگر یاد رکھو آپ کی موت کو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو یہ ڈر خوف کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا مقابلہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کا قوت مدافعت کا نظام حوصلے کے ساتھ بڑھے گا، مضبوط ہوگا، خوف کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا۔ نمبر 2، آج سے لے کر ساری زندگی کے لیے یہ کھانے جو کافروں کی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں بناتی ہیں، پینے کے ہوں یا کھانے کے ہوں، ان کو ختم کر دو۔ یہ وائرس کی بیس بناتی ہیں اور بعد میں یہ کسی اور چیز کے ساتھ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کو ختم کر دو۔ نہیں پینی ہمیں وہ چیز جو پروسیس ہو کر آئی ہے، وہ مسلمانوں نے بنائی ہو یا کافروں نے بنائی ہو۔ وہ کھانا ہم نے نہیں کھانا جو پروسیس سے گزرا ہے، ہم نے سادہ کھانے کھانے ہیں۔ اس سے آپ کا قوت مدافعت کا نظام بہتر ہوگا۔ کلونجی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے، کوئی حرج نہیں آج کل کھانے میں ڈال لیا کرو، کھانے میں ڈال لیا کرو، اچھی بات ہے۔ اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ جھول دکھا رہے لوگ، جن نعمتوں کی قدر نہیں کی جا رہی، وہ ہے الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ اور آج یہ دونوں ہی آپ کے پاس ہیں، صحت اور فراغت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے خذ من صحتک لمرضک ولموتک من حیاتک، زندگی میں اپنی موت کے لیے کماؤ اور صحت میں اپنی بیماری کے لیے کماؤ۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو اتنا ہی اجر لکھ دو جتنا یہ صحت کے دنوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پایا کرتا تھا۔ محکمہ تعلیم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی پیپر نہ ہوئے تو پچھلے نمبر ہی لگا دیں گے، ہاں نا؟ اللہ فرماتے ہیں پچھلے نمبر ہی لگا دو اس کو۔ صحت میں ایسا ریکارڈ قائم کرو اللہ کی طاعت اور فرما برداری کا اور توبہ طائب ہونے کا کہ اگر اللہ نہ کرے گی کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہی نمبر آپ کے لگا دے گا انشاءاللہ۔ اور اپنے بچوں کو مصروف کرو، ان کو پہلے آپ وقت نہیں دیتے تھے، آپ اپنے کام پر، بچہ اپنے سکول میں، اب وہ آپ کے پاس ہے، پڑھاؤ اس کو دعائیں سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار صبح شام پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ احتیاط پھر بھی کرنی، جس نبی نے فرمایا کہ تعاون والی جگہ نہ جاؤ، انہوں نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، یہ نہیں فرمایا دعا پڑھو تو چلے جاؤ۔ احتیاط اپنی جگہ کرنی ہے، دعائیں اپنی جگہ پڑھنی ہیں، صبح و شام کے اذکار بچوں کو سکھاؤ،
قرآن کی تلاوت بچوں کو سکھاؤ، نمازیں سنو ان کو مصروف کرو، خود بھی ان کے ساتھ مصروف ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہر قسم کی بلائیں مصیبتیں ٹال دے۔ رب ذوالجلال ہماری توبہ قبول فرما لے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس مصیبت سے سرخرو کر کے نکالے۔ اللہ وبال اس پر ڈالے جو ظالم ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔